الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وأنا على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگوں اور دوستو، اس وقت ہم سورت کی سب سے بڑی مسجد، جامع مسجد، بنیادی مسجد، اہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جمعہ کی نماز کے ادائیگی کے ارادے سے آئے ہوئے ہیں۔ نماز کے بعد ایک نکاح بھی ہے، اس وجہ سے اس سلسلے میں مجھے کچھ کہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے وہی آیت تلاوت کی ہے جو نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے اس ایک ہی آیت میں نکاح اور نکاح کی ابتدا اور اس کی شروعات اور کس طریقے سے ہوا، پھر اس کے بعد نکاح میں کیا کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گریف وغیرہ سے بچنے کے لیے ہمیں کیا ہونا چاہیے، ساری چیزیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی۔ ان سب کو بتانے کا ابھی وقت نہیں ہے، وقت تو مختصر ہے، لیکن اس نکاح کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کب سے ہوئی، کس سے ہوئی، کب تک رہے گی، اس کی کچھ تفصیل میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا، اور پھر اللہ جل جلالہ و امن والوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے باڈی میں روح پھونکی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسی روح باڈی میں پہنچی، حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور اس پر انہوں نے الحمدللہ کہا، اور یہیں سے ہمیں جب چھینک آئے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ وہ فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، تم ان کے پاس جاؤ اور جا کر ان کو سلام پیش کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام گئے فرشتوں کے پاس اور فرشتوں کو جا کر کہا السلام علیکم۔ فرشتوں نے اس کا جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے فرمایا یہ آدم، یہ تیرے لیے اور تیری اولاد کے لیے یہ سلام ہے، اس سلام کو اختیار کرو اور سلام کا دستور ڈالو اور سلام کا طریقہ اختیار کرو۔
تو یہ بھی ابتدا سے ہے۔ اور حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کی بہت ساری فضیلتیں بھی بتائی، اور سلام پر جو ثواب ملتا ہے وہ بھی بتایا۔ اس وقت اس سلام کے متعلق آپ حضرات کو کچھ کہنا نہیں ہے، لیکن اس سے آگے جو ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے سجدہ کروایا۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ یہ جنت ہے، جنت میں رہو، جہاں چاہے جو چاہے کھاؤ پیو، ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے پاس مت جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام بہت ہی مسرت کے ساتھ، بہت ہی خوشی کے ساتھ، بہت ہی اطمینان کے ساتھ جنت میں رہ رہے ہیں۔ جنت کا تو تذکرہ ہی کیا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنایا ہی اتنا عمدہ ہے کہ جس کے متعلق فرمایا گیا کہ ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے ایسی نعمتیں، کسی آنکھ نے ایسی بناوٹ، کسی آنکھ نے اس کی خوبصورتی دیکھی نہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دیکھا نہیں ہوتا، لیکن لوگوں سے ہم نے سنا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے بمبئی نہیں دیکھا، بہت سے لوگوں نے لندن نہیں دیکھا، لیکن لوگوں سے سنا ہے کہ ویسی ایسی بلڈنگ ہے، ایسے یہ وہ۔ لیکن جنت کے متعلق تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی نے اس نعمت کو دیکھا ہی نہیں، اور دیکھنے کے بعد اس کی اچھائی اور اس کی خوبصورتی اور اس کی عمدگی کسی نے سنا ہی نہیں، کسی کانوں نے بھی نہیں سنی۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ ہم نے دیکھی بھی نہیں، سنیا بھی نہیں، لیکن تصورات کے ذریعے سے، خیالات کے ذریعے سے ہم بہت ساری ایسی چیزوں کو جس کا وجود بھی نہیں ہے، لیکن ہم اس کا خیال کر لیتے ہیں، تصور کر لیتے ہیں۔ حور اور پری، جس کے متعلق بارہا حضرات نے سنا ہوگا، کوئی وجود نہیں ہے، لیکن پری ایسی ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے، ایسا تصور ہم کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ تو اب جنت کی نعمت کے لیے دیکھا نہیں، سنا بھی نہیں، لیکن اگر کوئی آدمی سوچنے بیٹھے اور سوچ کر سوچتا چلا جائے کہ اتنے عمدے مکانات ہوں گے، اتنے گھر ہوں گے، اتنا یہ ہوگا، اتنا یہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ کسی کے تصور میں بھی جنت کی نعمتیں نہیں آتی۔ اتنی عمدہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں بنائی ہے۔ نہ وہاں کسی قسم کی ریٹ کی تکلیف ہے، نہ کسی قسم کا تھوک کرنا ہے، نہ پاک صاف اور بالکل بہترین اور اچھے سے اچھی جگہ ہے۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہاں رہو، اور حضرت آدم علیہ السلام اسی جنت میں، جس جنت کا ہم کو وعدہ کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو وہی جنت عطا کرے گا، اس میں حضرت آدم علیہ السلام رہ رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے، کوئی الجھن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی بیماری نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام اس جنت میں کسی چیز کی کمی محسوس کر رہے ہیں۔ آپ حضرات کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نکاح کیوں ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو زوج ڈبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ اس وجہ سے اگر یہ ساری نعمتیں موجود ہو، ساری سہولتیں موجود ہو، لیکن اگر ساتھی موجود نہ ہو، ہم نشیں موجود نہ ہو، تو ساری راحتوں میں بھی آدمی اس کو تلاش کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے۔
اور اس زمانے میں اور اس وقت میں اور اس حالت میں، جس حالت میں ہم ہیں، وہاں تو اس کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کا میں تذکرہ کر رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کسی چیز کی کمی محسوس کر رہے ہیں، لیکن کیا کمی، کیسی کمی، کس طرح ہے، سمجھ میں نہیں آتا، دیکھا ہی نہیں، جانا نہیں، کیسے پتہ چلتا، لیکن کمی محسوس ہو رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے اور اللہ جل جلالہ و من والوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس بائیں پسلی سے، جس میں ساری پسلیوں میں سب سے زیادہ ٹیڑھا پن اگر ہے تو اس اوپر والی پسلی میں، بائیں پسلی میں، اللہ جل جلالہ و من والوں نے اپنی قدرت کاملہ سے اسی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور پیدا کر کے وہاں بٹھا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ معلوم نہیں، لیٹے ہوئے ہوں، اٹھے تو حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا اور دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ یوں سمجھو کہ کمی محسوس کر رہے تھے، وہ گویا کہ کمی پوری ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا، اللہ تعالیٰ نے کہا ابھی نہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے خود حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ نکاح فرما دیا۔ تو نکاح کی ابتدا جنت سے ہوئی، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، دنیا میں بھیجنے کے بعد ہم سب پیدا ہو گئے، دنیا قائم ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک اس نکاح کے سلسلے کو باقی رکھا۔ بزرگوں اور دوستوں، بعض حضرات سمجھتے ہیں کہ نکاح ایک دنیاوی کام ہے، دنیاوی کام ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ دنیاوی کام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے سارے انبیاء اور رسولوں کی یہ سنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نکاح کیا جنت میں، یہ تو آپ حضرات نے بھی سن ہی لیا۔ ان کے بعد سے نکاح کا سلسلہ شروع ہوا، احکامات بدلتے رہے، اس لیے کہ وہ تو ابتدائی زمانہ تھا، لیکن پھر اس کے بعد کچھ لوگوں کے ساتھ، کچھ رشتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، کچھ رشتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے، کچھ رشتوں کے ساتھ نکاح کرنا افضل ہے، بہتر ہے، یہ سارا کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ جل جلالہ نے جتنے انبیاء اور رسول بھیجے، ہر نبی اور ہر رسول نے بھی نکاح کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے۔ آپ حضرات نے 12 اس واقعہ کو سنے، اس کو سب کو دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن 2 نبیوں کے متعلق کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے نکاح نہیں کیے۔ ایک کے متعلق تو کہا جاتا ہے کہ اللہ جل جلالہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں کی، اللہ جل جلالہ امن والا نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت سے پہلے دوبارہ نزول ہوگا، دجال کو وہ ختم کریں گے، یاجوج ماجوج والا فتنہ نمٹ جائے گا، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر جب دنیا میں آباد ہوں گے اور دنیا میں رہیں گے، اس وقت صرف ایک ہی مذہب ہوگا، اور وہ مذہب ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی دوسرا نہیں، ہنود نہیں، یہودیت نہیں، نصرانیت نہیں، ایک بڑی تفصیل ہے یہ بھی، لیکن کوئی نہیں ہوگا، صرف اسلام ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شادی کریں گے۔
حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے شادی نہیں کی۔ انبیاء کی فہرست میں صرف ایک یہی نبی ہے جنہوں نے شادی نہیں کی، لیکن شادی نہ کرنے کی جو وجوہات ہے وہ وجوہات بھی بہت ہی عجیب ہے۔ اللہ جل جلالہ امن والوں کا اتنا خوف ان کے دل میں رہتا تھا کہ اللہ کے خوف سے وہ ہمیشہ روتے رہتے تھے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو آپ حضرات نے سنا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش میں، عرب میں بہت ہی زیادہ عمدہ، پاکیزہ، نیک، مشہور اور بہت ہی اونچے درجے کی عورت تھی۔ پہلے شادی ہوئی تھی، شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، 40 سال کی عمر ہو گئی تھی۔ بہت سارے دوسرے لوگ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار بھی تھے، پیغام بھی بہت انہیں دیے، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی نہیں ہوئی۔ اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات وغیرہ کو دیکھ کر پہلے تو اپنا مال تجارت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ جا کر ملک شام میں تجارت کرو، بیچ کر آؤ۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بے انتہا تعلق تھا، بے انتہا محبت تھی، اور بہت ہی سمجھدار اور بہت ہی اونچے درجے کی عورت تھی۔ بہت سارے واقعات ابھی میرے ذہن میں آ رہے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نفاست کے، عمدگی کے، لیکن ابھی اس وقت موقع نہیں ہے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود رہی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری عورت کے ساتھ نکاح نہیں کیا۔ کم بخت اور بد نصیب ہے لوگ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پر تبصرہ کرتے ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کرتے ہیں۔ نوجوانی کا عالم ہے، 25 سال کی عمر ہے، اور 25 سال کی عمر میں جو جوانی کا بھرپور زمانہ کہا جاتا ہے، ایسے وقت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک عورت، اور وہ بھی 40 سال کی ڈیڑھ عمر کے ساتھ عورت کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح رکھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اگر شہوت پرست ہوتے تو کافروں نے تو انعام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے فرمائش کی تھی کہ اگر تم چاہتے ہو تو عرب کی سب سے عمدہ عورت کے ساتھ ہم آپ کا نکاح کرائیں، بس آپ ایک لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا چھوڑ دو۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا تھا۔ بزرگ اور دوستو، اسی وجہ سے ابھی خطبہ پڑھا جائے گا، اس خطبے میں کہا جائے گا النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے۔ میں نے ابھی کہا کہ یہ نکاح دنیاوی معاملات نہیں ہے۔ ہاں، تم لوگ اس کو ایک دنیاوی معاملہ سمجھو، باپ کی ذمہ داری سمجھو، ماں کی ذمہ داری سمجھو، لڑکے کا حق ادا کرنا ہے، لڑکی کا حق ادا کرنا سمجھو، تمہاری اپنی سمجھ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو انبیاء کی سنت قرار دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو یا انبیاء کی سنت ہو، نبی کا طریقہ ہو یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، جس میں کسی قسم کی کوئی خرابی، جس میں کسی قسم کی کوئی مصیبت، جس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اسی وجہ سے اسلام میں نکاح کو بہت ہی سادہ رکھا ہے۔ آپ حضرات دیکھتے ہیں دوسری قوموں کے نکاح کو اگر دیکھیں آپ تو بہت کچھ اس میں خرابیاں ہیں۔
لیکن اسلام میں اس قسم کی کوئی خرابی، کوئی رسم و رواج یا کوئی چیز ایسی ضروری قرار ہی نہیں دی جو پریشانی اور فتنے کا باعث ہو۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ پرائی قوموں کے طریقے کو دیکھ کر اس طریقے کو ہم اپنا لیتے ہیں، اور اپنا لینے کے بعد پھر پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں اور پھر بہانے نکالتے ہیں کہ یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے۔ بزرگوں اور دوستو، اسلام کا کوئی بھی حکم دیکھ لیجئے، اسلام کا کوئی بھی معاملہ دیکھ لیجئے، انتہائی سادہ اور انتہائی راحت والا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اسی وجہ سے ہمارا یہ دین فطرت۔ اذان کا مسئلہ دیکھ لیجئے، جب لوگوں کو مسجد میں بلانے کی ضرورت پیش آئی، مشورہ ہوا، کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے کچھ مشورہ دیا، اللہ جل جلالہ و امن والوں نے حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بین النوم والاغزا پوری اذان دکھلائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، اور یہ اذان آج نافذ ہو گئی، جس میں نہ کوئی خرچہ ہے، نہ پریشانی، نہ کچھ، اور اللہ کی کبریائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، دونوں پانچوں مرتبہ لوگوں کے سامنے علل اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اکبر اور اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اسی طریقے سے نکاح بھی بہت ہی سادہ رکھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نکاحوں کو بہت ہی زیادہ باعث خیر اور برکت فرمایا جس میں خرچہ کم ہو۔ بزرگوں اور دوستو، اس وقت آپ حضرات کو شاید برا بھی لگے گا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جس طریقے پر چل رہے ہیں، ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ النکاح من سنتی، ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے، اور جیسے میں نے ابھی بتایا کہ جنت سے شروع ہوا، رہتی دنیا تک رہے گا، اور رہتی دنیا تک رہنے کے بعد جب آدمی جنت میں جائے گا تو جنت میں بھی یہ نکاح کا سلسلہ باقی رہے گا۔ قرآن پاک کہتا ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِینٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان لوگوں کا حور عین کے ساتھ نکاح کرائیں گے، جنت میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، ایک وہ کام کہ جو جنت سے شروع ہوا رہتی دنیا تک رہے گا اور جنت میں بھی ہوتا، یہ کبھی ختم ہونے والا کام ہے نہیں ہے۔ یہ اس میں پریشانی کہاں سے آ گئی، اس میں الجھنیں کہاں سے آ گئی، لیکن یہ ساری الجھنیں ہم نے اپنے طور پر اپنے سر لے رکھی۔ دوسری قوموں کے رسوم اور رواج کو، دوسری قوموں کے حالات کو ہم نے دیکھ لیا، اور دیکھ کر ہم جیسا کہ ہمیں آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جانا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کچھ کہنا ہی نہیں، کچھ ہونے والا ہی نہیں، یوں سمجھ کر کیا ہے ہم آگے بڑھتے چلے گئے، بلکہ اتنے آگے چلے گئے کہ جتنے آگے قوم بھی نہیں پہنچی جہاں پر ہم پہنچ گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کو دیکھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے نکاح کو دیکھیے، اور آپ یہ کہیں گے کہ مول صاحب یہ تو بہت پرانی بات ہے، زمانے کے ساتھ چلو، تو میں آپ کو زمانے کے ساتھ کے بھی واقعات بتا سکتا ہوں کہ اس زمانے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ بہت ہی سادگی کے ساتھ، بہت ہی سہولت کے ساتھ سنت طریقہ کے مطابق نکاح کرتے ہیں، اور ان کے نکاح کامیاب ہوتے ہیں۔ حضرت عبد شیخ الحدیث ابن عمر اللہ مرکزو کی زبانی خود ہم نے کئی مرتبہ سنا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب حضرتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب نمبر اللہ مرکزو، دونوں مظاہر میں پڑھتے تھے، آخری سال تھا، دورے کا سال تھا۔
سالانہ امتحان ہو رہا تھا، ہو گیا امتحان، جلسہ کی تاریخ آ گئی، اور اس جلسے میں حضرت اقدس شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرکزوں کو دعوت دی گئی تھی، وہ تشریف لائے تھے۔ حضرت شیخ فرماتے تھے چچا جان یعنی حضرت مولانا الیاس صاحب تبلیغ کے بانی، وہ بھی تشریف لائے تھے، ظاہر بات ہے، مدرسے کے شورا کے ممبر بھی تھے، حضرت شیخ کے چچا بھی تھے، مولانا یوسف صاحب کے والد بھی تھے، اور تبلیغ کے ساتھ تعلق بھی تھا۔ تو چچا جان نے کہا کہ زکریا انعام اور یوسف فارغ ہو رہے ہیں، حضرت شیخ الاسلام بھی تشریف لائے ہوئے، ساتھ ہی ساتھ نکاح ہو جائے تو حضرت نے فرمایا بہت اچھی بات ہے۔ دونوں نے بات کی نکاح کے سلسلے میں، گھر میں کسی کو کچھ پتا نہیں۔ حضرت شیخ جب گھر میں گئے تو اہلیہ کو کہا کہ چچا جان نے آج عصر کے بعد نکاح کے متعلق کہا ہے، اور آج بیٹیوں کا ہے، دونوں بیٹیوں کا مولانا انعام صاحب کے ساتھ حضرت جی کے ساتھ نکاح ہونا ہے۔ حضرت کے اہلیہ نے جو جملہ کہا، بزرگوں اور دوستوں، بزرگوں کی عورتیں بھی بزرگ ہوا کرتی ہیں، اگر ایسا معاملہ ہمارے یہاں ہو جائے تو شاید وہ گھر والی مارنے دوڑے گی کہ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت شیخ نے گھر میں کہا کہ بھائی چچا جان نے کہا ہے آج عصر کے بعد یوسف انعام کا نکاح کر لے فلانی فلانی لڑکی کے ساتھ، دونوں لڑکی حضرت کی۔ تو اماں جان نے کہا کہ ابھی کہہ دیا آپ نے، ایک دو دن پہلے کہا ہوتا تو کچھ کپڑے بھی سلا لیتی۔ ہماری عورتیں ہوتی ہیں کہ بھائی شادی ہونے والی ہے، بچے ہیں کہ ذرا کپڑے ہو جاتے۔ اس پر حضرت شیخ نے جو جملہ فرمایا، پتہ نہیں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نہیں، حضرت نے فرمایا اچھا کوئی اس وقت ننگی پھرتی ہے، اس وقت وہ ننگی پھرتی ہے، ارے اس وقت بھی تو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اسی کپڑے میں شادی ہو جائے گی، کیا فرق پڑے گا۔ چنانچہ عصر کے بعد اعلان ہو گیا، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نکاح پڑھایا اور یہ نکاح ہو گیا۔ اس وقت مدرسہ کا جلسہ بھی تھا، تو ان لڑکیوں کے ماموں وہ بھی آئے ہوئے تھے، اور ظاہر بات ہے کہ گھر میں اماں کو جب معلوم نہیں کہ بیٹی کا نکاح ہے تو اماں کے بھائی کو کہاں سے معلوم ہوگا۔ اماں کے بھائی کو جب پتا چلا تھا کہ ہمیں پوچھا بھی نہیں، ہمیں کہا بھی نہیں، ہم سے بات بھی نہیں ہوئی، تو حضرت نے فرمایا کہ نکاح کے لیے سارے رشتہ داروں سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن چونکہ ایک معاشرہ ہوتا ہے، ماموں ہے ماموں سے پوچھنا چاہیے، یہ تو ہونا چاہیے، سارا ہونا چاہیے، ہو گیا۔ بزرگوں اور دوستوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ ہمیں بتایا ہم نے تو چھوڑ دیا۔ آج 4 دن 5 دن پہلے سے کھانا شروع ہو جاتا ہے، کپڑوں کی تو باتیں کیا کریں، بعض جگہ پر شادی کا ایک سوٹ جو صرف ایک ہی مرتبہ پہنا جاتا ہے، یہاں اس کی کیا قیمت ہے مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن 1.5 لاکھ روپے سے ایک سوٹ کم نہیں ہوتا۔ اب اس سوٹ کے متعلق دیکھا جائے کہ بھائی یہ تو ہر زمانہ ہے، ہر عورت کا، ہر بچی کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس دن اچھا پہنے، اچھی صورت میں رہے، تو کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں ایسا نہیں تھا؟
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، حضرت شیخ نے بخاری کے درسوں میں بتایا کہ یہ طریقہ کرنے جیسا ہے، لیکن یہاں بیٹھ کر میں پہلے ہی سے کہہ رہا ہوں کہ یہ طریقہ ان میں سے کوئی کرے ایسا نہیں ہے، بتانے کی بھی ضرورت نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مدینہ میں ایک سوٹ تھا جو رکھا رہتا تھا، جس عورت کی بھی شادی ہوتی تھی وہ سوٹ لے جا کر ایک دن پہنتی تھی اور پہن کر واپس رکھ لیتی تھی، نیا سوٹ لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ ارے اچھا سا کپڑا چاہیے، اچھا سا پہننا چاہیے، وہ اس سے ہو جاتا تھا۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خود ہماری بچیوں میں بھی جب یہ بتایا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بڑی بہن کا سوٹ تم پہن لو، تو میں کیوں پہنوں؟ تو یہ ہم نے اپنے مزاج کو جو بنا لیا ہے، لاکھوں روپے کا خرچ ہوتا ہے، کھانے میں خرچ ہوتا ہے، اور اب تو لوگ بڑھ چڑھ کر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ صرف منڈپ بھی بیٹھنے کے لیے جو ہوتا ہے وہ لاکھوں اور کروڑوں میں ہو رہا ہے۔ بزرگان دین کہاں جا رہے ہیں ہم، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمیں یہ سب سنت ایک ادا تو کر رہے ہیں، سنت ایک مولانا صاحب تھے، مولانا اسد مدنی، ان کی تقریر میں نے سنا تھا کہ ادا تو کر رہے ہیں سنت۔ کوئی سنت پڑھنے کے لیے جائے، ظہر کی نماز کے لیے جائے، سنت پڑھنے کے لیے جائے اور بجاتا گاتا ناچتا کودتا جائے، بھائی سنت ادا کرنے جا رہا ہے وہ، تو لوگ اس پر ہنسیں گے کہ نہیں؟ تو پھر نکاح میں جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، سنت ادا کرنے کے جا رہے ہیں اور سارے طریقے وہی اختیار کیے ہوئے ہیں جو غیروں کے ہیں، جہیز کے طریقے بھی وہی ہیں جو غیروں کے۔ آج دیکھتے ہیں کہاں کہاں کیا کیا مصیبتیں آتی ہیں۔ اسلام نے ایسی کوئی چیز نہیں رکھی، دو ہی چیز رکھی، ایک مہر اور دوسرا ولیمہ۔ اور ولیمہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے طریقے بتائے، اب وہ وقت باقی نہیں رہا۔ بہرحال میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں برا بھی لگے گا، اچھا بھی نہیں لگے گا، مجھے بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم سنت کے نام پر سنت کے علاوہ غیر راستے پر چل رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے خطرناک ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو راستے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، ہمیں وہ سنتیں ادا کرنی، ہمیں محبت ہے، ہم ادا کرتے ہیں، لیکن اس کو اسی معیار پر رہ کر کرو، دوسروں کا خیال رکھو۔ اللہ جل جلالہ امن والو انشاءاللہ پھر آج ہمیں دنیا میں تقویت دے گا، سر بلندی کرے گا۔ آخر میں دعا دیتا ہوں، مبارکبادی دیتا ہوں دلہن کو بھی اور ہمارے مولانا صاحب کو بھی، مولانا حسین صاحب کو، کہ جن کی صاحبزادی کا نکاح ہے، جس کی وجہ سے ہم آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نکاح کو قبول فرمائے، باعث خیر و برکت فرمائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات، جو نشانیاں، جو برکتیں نازل فرمائی ہے، عطا فرمائے اور اس نکاح کو کامیاب بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔